بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، رات تراویح کے اندر جو قرآن پاک پڑھا گیا اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ دوسرے پارے کے ربع سے تیسرے پارے کے نصف تک کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ بقرہ میں بڑی حد تک اسلامی دعوت، حقوق اللہ، حقوق العباد، نظام زندگی اور معاشرت کی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ نماز، روزہ اور حج کے احکامات بھی موجود ہیں۔ زکوٰۃ، صدقات، امداد باہمی، مشاورت، شادی، طلاق، عدت، وصیت، لین دین اور قرض وغیرہ کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے۔ سود خوری اور شراب نوشی اور حرام و حلال چیزوں کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے۔ جائز اور ناجائز باتوں کی تعلیم کا بھی زیادہ حصہ اس میں موجود ہے، جسے اسلامی ضابطۂ حیات کہتے ہیں۔ اسی صورت میں طالوت کا قصہ بھی ہے، جو طاقتور جالوت کے جری لشکر کے مقابلے کے لیے چلے، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا، جس سے اس کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ کامیابی کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کا حضرت داؤد علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ یہ واقعات وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے، تاکہ مسلمان کم تعداد یا بے سر و سامانی سے نہ گھبرائیں اور اللہ کے حکم پر ڈٹے رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ آیت الکرسی بھی اسی صورت میں موجود ہے، جس میں اللہ کی مکمل معرفت بیان کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے آس پاس کے گھروں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور صبح تک اس کے پاس شیطان نہیں آتا۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ بھی ہے، جنہوں نے بھرے دربار میں بے خوفی سے نمرود کو لاجواب کر دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگ آتی ہیں۔ ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکی حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو نمائش کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوتی ہے۔ اگر تیز بارش پڑ جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، سب پیغمبروں پر اور ان سب کتابوں پر جو مختلف پیغمبروں پر نازل کی گئی تھی، اور حکم دیا گیا کہ اپنے مال میں سے والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور غلاموں کی مدد کرنے میں خرچ کرو۔ قتل کے بارے میں خون کے بدلے خون، اور اگر مقتول کے وارث راضی ہوں تو خون بہا یعنی معاوضے کا حکم دیا گیا ہے، اور شراب اور جوے کی بالکل ممانعت کر دی گئی ہے۔ مشرک اور مسلم مرد و عورت کا نکاح ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا دوران حیض
ہم بستری نہ کرو، حائضہ کو نماز معاف ہے، روزوں کی قضا ہے، قرآن کو چھو نہیں سکتی اور نہ ہی زبانی تلاوت کر سکتی ہے۔ بچوں کو 2 سال تک اپنا یا غیر عورت کا دودھ پلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ سود کا لین دین قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک امر قابل غور ہے کہ قرآن نے صدقہ کے فضائل بیان کرنے کے بعد ربا، سود کے نقصانات بیان کیے ہیں۔ اصل میں صدقہ اور ربا 2 متضاد نظام ہیں۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا میں، سود میں بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقہ میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں، سود میں اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقہ سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اعلان اور نصرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ اس صورت میں پیغمبروں کے دل کے اطمینان کے لیے مردوں اور مردہ جانوروں کو زندہ کر کے دکھائے جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کو دعا کرنے کے الفاظ اور طریقے سکھائے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ میں کئی مرتبہ آیات قرآن پر غور کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے یقیناً بھاگ جاتا ہے۔ سورہ آل عمران قرآن کی 3ری سورت ہے۔ اس کی پہلی 18 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور اعمال کی جزا و سزا ضرور ملے گی۔ فرمایا کہ آیات 2 قسم کی ہیں، ایک محکم یعنی جن کا مفہوم معلوم اور مقرر ہوتا ہے، دوسری متشابہات ہیں جن کا مفہوم اور مطلب معلوم کرنے میں کچھ شبہ ہو، لہٰذا ان کے مفہوم تلاش کرنے میں حد سے نہ گزریں۔ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس میں سمجھداروں کے لیے نشانیاں ہیں اور عذر کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ ارشاد ہوا کہ عورتیں، بیٹے، خزانے صرف دنیا ہی میں کام آنے والے ہیں، ان میں زیادہ مگن نہ ہوں، سامان آخرت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ شریعت محمدی پر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو سب پریشانی ختم ہو جائیں۔ رسم و رواج پر عمل کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور یہ ارشاد ہوا کہ اہل ایمان مشکلات میں صبر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور رات کے پچھلے حصے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔